سورۃ الصافات آیت مبارک نمبر 145۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنبذناہ بالعراء وهو سقیم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين۔ صدق اللہ العظیم۔ فنبذناه بالعراء، بس پھینک دیا ہم نے اس کو چٹیل میدان میں، وہو سقیم، اور وہ بیمار تھے، اس حال میں کہ وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور اگا دیا ہم نے ان پر ایک درخت بیلدار۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، اور بھیجا ہم نے ان کو 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف۔ فآمنوا فمتعناهم إلى حين، پھر وہ ایمان لے آئے، ہم نے ان کو عیش و عشرت دیا، ہم نے ان کو نفع دیا ایک وقت تک۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں سیدنا حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کی تسبیح و تقدیس کا ذکر تھا۔ آج کے آیت مبارکہ میں اس کی قبولیت کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ دوسرے لفظوں میں گزشتہ آیات مبارکہ میں سیدنا حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کا ذکر تھا۔ آج کی آیت مبارکہ میں مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ دوسرے الفاظ میں گزشتہ آیات مبارکہ میں سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہونے کا ذکر تھا۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش اور امتحان سے نجات دینے کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ امتحان اور آزمائش یہ تھی کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے بند کر دیا۔ آج کی آیت مبارکہ میں اسے نکلنے کا ذکر ہے۔ فرمایا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، بس ہم نے ان کو پھینک دیا چٹیل میدان میں۔ فَنَبَذْنَاهُ، اللہ نے نسبت اپنی طرف کی، ہم نے اس کو پھینکا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مچھلی نے پھینک دیا، اس لیے کہ مچھلی مخلوق ہے اور مخلوق کمزور ہے۔ یاد رکھنا، کوئی مخلوق نہ اپنی مرضی سے کھا سکتی ہے، نہ اپنی مرضی سے اگل سکتی ہے، نہ کچھ پیٹ میں لانے کے لیے مخلوق کا اپنا کمال ہے، نہ ہی پیٹ سے باہر نکالنے کے لیے یہ مخلوق کا اپنا کمال ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیٹ میں گئی ہوئی چیز کے نکلنے کے راستے الگ رکھے ہیں۔ اگر منہ سے چیز واپس آئے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ بیمار ہے، قے آ گئی، الٹی آ گئی، غذا واپس منہ کی طرف آ گئی، کہتے ہیں یہ بیماری ہے، یہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، علاج کراؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھیجا تھا، مچھلی کی غذا بنا کر نہیں، ورنہ غذا بنا کر جاتے تو پھر کسی اور راستے سے آتے۔ اس لیے کہ جو چیز غذا بن کے جاتی ہے اس کے نکلنے کا راستہ فضلات بن کر جو نکلتے ہیں، اللہ نے راستہ مخصوص بنایا ہے۔ یونس علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو مچھلی کے منہ سے واپس تشریف لائے، اور مچھلی کے منہ سے واپس آنا اللہ نے خود اپنی طرف نسبت کی، فَنَبَذْنَاهُ،
ہم نے ان کو پھینکا ہے، ہم نے ان کو پھینکا ہے، سبب اور ذریعہ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مچھلی کو کہ مچھلی اب امتحان پورا ہو گیا، آزمائش ختم ہو گئی۔ یونس علیہ السلام کو معراج حاصل ہو گئی۔ بہت بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اللہ کے طرف سے ان کو معراج وہیں ہو گئی، اللہ کی طرف قرب کہ جو جتنے درجات تھے قرابت داری کے اللہ نے وہیں ان کے طے کرا دیے۔ یونس علیہ السلام براہ راست اللہ سے مخاطب، اللہ سے ہم کلام، اللہ سے ہم کلام ہونے لگے۔ اور اس وقت تین تہہ، تین اندھیرے، تین تاریکیاں، رات کی تاریکی بھی ہے، پانی کی تاریکی بھی ہے، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی بھی ہے۔ اس وقت کون سنے، کون دیکھے؟ یہ قربت کے مراتب تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست یونس علیہ السلام کی پکار کو سن رہے ہیں، براہ راست سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور ساتھ کامیاب بھی فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ نے اس آزمائش سے کامیاب کر کے باہر بھی نکالا۔ اللہ نے نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے فرمایا فَنَبَذْنَاهُ۔ یہ بھی نہیں ہے کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ وہ مصیبت میں پھنس گئے تھے تو تسبیح و تقدیس کرنے کی وجہ سے خود نکل ہے، نہیں، خود نہیں نکل سکتے۔ نبی بھی مشکل اور مصیبت کے وقت پکارتا اللہ کو ہے، اللہ کو پکارتا ہے۔ آج انسان کہتا ہے یار میں دعا مانگوں، پتہ نہیں میری دعا سنی جاتی ہے نہیں سنی جاتی۔ ایک بار مانگتا ہے، 2 بار مانگتا ہے، 10 بار مانگتا ہے، 1 دن، 2 دن، 10 دن، اس کے بعد مایوس ہو کر ہمت ہار کے بیٹھ جاتا ہے، میری دعا تو سنی نہیں جاتی، میری دعا کہاں قبول ہوتی ہے، میں تو کسی اللہ والے کے پاس جاؤں ان سے دعا کراؤں۔ اور یاد رکھنا نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اللہ والا نہیں ہوتا، نبی سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک نبی 40 دن تک اللہ سے پکار رہے ہیں، وہ تو مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے تو ہمت نہ ہاری بھی 1 دن 1 رات میں اللہ کو پکار رہا ہوں، اللہ نے نہیں سنی۔ 2 دن 2 راتیں میں نے اللہ سے تسبیح و تقدیس میں اللہ کے ساتھ مشغول رہا، اللہ نے مدد نہیں فرمائی، چھوڑ دوں کسی اور کو پکاروں؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سبق دے دیا کہ مشکل وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مبتلا کیا تو 1 دن 1 رات کی بات نہیں، ہفتے کی بات نہیں، 10 دنوں کی بات نہیں، 1 مہینے کی بات نہیں، 40 دن تک۔ کل ذکر کیا تھا کہ 1 دن سے لے کر 40 دن تک کی روایات آتی ہیں، 40 دن تک یونس علیہ السلام اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں۔ اب مچھلی کے پیٹ میں نہ تو اور کوئی کام تو ہے نہیں بھی چلو چلے جاؤ مچھلیوں کو دعوت دے دوں ایمان کی، سمندر دریا اور پانی والی مخلوقوں کو میں اللہ کی طرح بلا لوں، نہیں، اس وقت تو صرف اور صرف ایک ہی کام ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ کی تسبیح و تقدیس کرنی ہے۔ یونس علیہ السلام مسلسل اللہ کی تسبیح و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، ان گنت اور بے شمار یہ کلمہ پڑا ہوگا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمایا اور اس آزمائش سے نکالا اور امتحان میں کامیاب فرمایا۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے اور قیامت کی صبح تک آنے والے نسل انسانی کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ مشکل آ جائے، کسی غم میں مبتلا ہو جائیں، کوئی امتحان اور پریشانی آ جائے، اللہ کو پکاریں اور مسلسل پکارتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بعض دفعہ ایک بندے کا پکارنا اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اور مانگے اور مانگے اور مانگے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بار انسان مانگتا ہے اللہ دے دیتے ہیں، چلو یہ تو جائے نا، اس کی مراد پوری ہو گئی۔ جیسے ہم کسی آنے والے بھکاری کو پہلی باری خود دے دیتے ہیں، جا بھائی، اور کسی وہ بھکاری تو نہیں ہوتا لیکن ضرورت مند ہوتا ہے، یار اس کو دینا بھی ہم چاہتے ہیں، اور بعض دفعہ چاہتے ہیں یار یہ بار بار میرے پاس آئے، اس کے آنے سے برکت ہوگی، اس کے آنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے، آنے سے
یار اس کا آنا میرے لیے اچھا ہے، یہ تھوڑا تھوڑا ہم دیتے رہتے ہیں، وہ بھی بار بار آتا رہتا ہے، ہم بھی دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ ایسے ہی جب کسی بندے کا پکارنا اللہ کو پسند آ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اور توفیق دیتا رہوں، یہ مانگتا رہے، پکارتا رہے۔ میں اور جب اب کسی پریشانی میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور دعا کی قبولیت کے آثار بظاہر نظر نہیں آ رہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں، مانگنا دعا مانگنا چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں، تسبیح و تقدیس کو ختم کر دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ یقین کر لیں کہ میرے اللہ کو اور منظور ہے کہ میں اور مانگتا رہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام مانگتے رہے، مانگنے کے بعد اللہ نے یہ شرف قبولیت عطا فرمایا اور فرمایا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، ہم نے ان کو پھینک دیا بالعراء۔ عراء چٹیل میدان کو کہتے ہیں، چٹیل میدان جہاں کوئی سایہ دار چیز کوئی بھی نہ ہو، بالعراء جہاں کوئی رہنے کا مکان نہ ہو، بالعراء اس چٹیل میدان کو کہتے ہیں جہاں دھوپ سے سورج کی تپش سے بچنے کے لیے کوئی جگہ، کوئی ٹھکانہ، کوئی مکان، کوئی دیوار، کوئی کمرہ، کوئی رہائش گاہ آبادی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں عراء۔ اللہ نے فرمایا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، ہم نے ان کو پھینکا ایک چٹیل میدان میں۔ مچھلی کو اللہ نے حکم دیا، مچھلی نے اگلا، یونس علیہ السلام دریا یا سمندر جو بھی پانی کی وہ جگہ تھی اس سے باہر یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نکالا تو وہ ایک چٹیل میدان خالی جگہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ سَقِيمٌ، جب وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر ہے، سقیم عربی زبان میں گزشتہ پارے کے اندر بھی ہم نے یہ پڑھا ہے، بلکہ گزشتہ صورت میں حضرت یونس حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام گزشتہ رکوع کی بات ہے، یہی پارہ تھا جب قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلانے کے لیے کہ آپ بھی ہمارے میلے میں چلے تو انہوں نے یہ فرمایا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ یہ سقیم عربی کے اندر کہتے ہیں بیمار کو، میں بیمار ہوں، مریض نہیں فرمایا، سقیم۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو فَهُوَ سقیم، اللہ فرماتے ہیں وہ بیمار تھے۔ بیمار یہ کہ مچھلی کے پیٹ میں باہر کی ہوا، باہر کی غذا، دانہ پانی یہ تو نہیں جا سکا، جس کی وجہ سے یونس علیہ السلام کے جسم کے اوپر والی جو کھال اور چمڑا ہے یہ انتہائی کمزور ہو گیا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے جسم کا گوشت اور ہڈیاں بالکل صحیح سلامت محفوظ رکھی، جسم کا چمڑا اور کھال بھی تھی لیکن یہ نرم و نازک ہو گئی تھی، انتہائی باریک اور پتلی سی ہو گئی تھی۔ باہر نکلے تو انتہائی کمزور تھے، اللہ تبارک کمزوری کی کو اللہ نے ذکر فرمایا وَهُوَ سَقِيمٌ، اور وہ بیمار تھے، باہر نکالا۔ اب وہ چونکہ جیسے ہمارے عرف عام میں کہتے ہیں بھائی اے سی والے کمرے سے فوراً باہر نکل کر چٹیل میدان کی طرف نہ جاؤ، کہیں آسرا کر لو، اس لیے کہ غذا اور فضا بدل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یونس علیہ السلام جیسے سردی سے گرمی کی طرف یکدم جانے سے منع کیا جاتا ہے، ایسے ہی گرمی سے سردی کی طرف جانے سے بھی یکدم منع کیا جاتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو جو کہ گرم مقام تھا، گرم جگہ تھی، وہاں سے نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا تھوڑی دیر آسرا کرو، یہاں رہو، اور اس کو اللہ نے سنبھالنے کے لیے فرمایا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ، ان کو مچھلی نے پیٹ سے باہر آئے تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے اوپر ایک درخت اگا دیا، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ، ایک درخت اگا دیا، شجرہ درخت کو کہتے ہیں، اور وہ درخت کیسا تھا؟ فرمایا من یقطین، یقطین اس درخت کو کہتے ہیں جو تنا آور نہ ہو بلکہ بیل دار ہو، زمین پہ پھیل جانے والی جیسے بیل ہوتی ہے وہ۔ اور وہ کیا تھا؟ جمہور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کدو کا درخت، کدو کا بیل تھی، کدو تھا۔ کدو کی بیل کو اللہ نے درخت فرمایا۔ دو صورتیں ہیں،
یا تو یہ صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزے کے کدو کی بیل حالانکہ زمین پہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، بطور معجزے کہ اللہ نے اس کو تناور درخت کی طرح اس کو کھڑا کر دیا اور اس کے پتوں کی کا سایہ ہو گیا۔ لکھا ہے حکمت کی کتابوں میں، حیات الحیوان کے اندر بھی لکھا ہے علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، ویسے بھی تفسیر کی کتابوں میں حکمت کی بات لکھی ہے کہ ہر تر سبزی مرطوب سبزی جو ہے یہ انسان کے لیے گرم ہوتی ہے، کھاتا ہے گرم ہوتی ہے، لیکن ایک کدو ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کے لیے تر بھی ہے اور ٹھنڈی بھی ہے۔ یہ کدو کے پتا نرم و نازک ہوتا ہے، نرم و نازک، لیکن یہ اس کی ایک ایسی خصوصیت ہے کہ اس کے پتے کے اوپر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی۔ ہم نے تو تجربہ نہیں کیا، کبھی دیکھا نہیں، سبزی ترکاری اگانے والوں کو دیکھیں، ان سے پوچھیں، ان سے معلومات لیں۔ حکمت کی کتابوں میں حیات الحیوان میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ کدو کی بیل کے پتوں کے اوپر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی، نرم و نازک، لیکن پتا چونکہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے یونس علیہ السلام کے جسم پر سایہ کیا۔ یہ کدو اتنی افادیت والی چیز تھی، اللہ کی طرف سے اگایا گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، کدو کو بہت زیادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرمایا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرًا۔ میں کہہ رہا تھا کہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ معجزے کے طور پر، معجزاتی طور پر کدو کی بیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنا آور بنا دیا اور اس کے پتوں سے سایہ کر دیا۔ دوسری بات یہ ممکن ہے کہ وہاں کوئی خشک سوکھت درخت یا کوئی سوکھا تنا کھڑا ہو جس کے اوپر یہ بیل چڑھ گئی ہو، کیونکہ بیل زمین پہ بھی پھیلتی ہے اور اس کے چڑھنے کے کوئی حصہ مل جائے، کوئی چیز، دیوار، لکڑی، کوئی درخت یا ساتھ کوئی اور پودا، اس کے اوپر یہ کدو کی بیل چڑھ جاتی ہے، تو خشک تنا ممکن ہو اس کے اوپر چڑھ گئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شجرۃ من یقطین، یقطین ایسے درخت کی صفت ہے جو سے درخت تنا آور نہ ہو، زمین پہ پھیل جانے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے یونس علیہ السلام کو اوپر سایہ بھی کیا اور آب و ہوا کے بھی عطا فرمائی، صحت کے لیے جو انتہائی مفید چیز تھی اللہ نے وہ عطا فرمائی۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، گویا علماء نے یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ صرف یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے صرف نکالا نہیں بلکہ اللہ نے مزید مدد بھی فرمائی کہ ان کے سنبھالنے کے لیے، صحت یاب ہونے کے لیے تنا و درخت بھی اللہ نے عطا فرما دیا، کدو کی بیل۔ اور ساتھ مفسرین نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگل کی کوئی ہرنی یا بکری اللہ نے مقرر فرما دی کہ اس بکری یا ہرنی کو حکم دیا کہ وہ آتی یونس علیہ السلام کو دودھ پلا کے جاتی تھی۔ دودھ کے ذریعے پیاس بھی بجھتی ہے، کھانے کی طلب بھی پوری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سایہ کے لیے ایسے درخت کا انتظام فرمایا جو لوگوں کی نظر میں تنا آور نہیں، اللہ نے اپنی قدرت کے اعتبار سے سایہ کیا۔ پھر غذا پوری کرنے کے لیے اللہ نے انسانی مخلوق سے کام نہیں لیا، دوسری مخلوق کو حکم دیا، بکری ہے یا ہرن ہے وہ آتے اور اپنے دودھ پلا کے چلی جاتی۔ اللہ نے فرمایا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین۔ در حقیقت یہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، انشاءاللہ اللہ اس آزمائش سے نکالیں گے بھی صحیح، بعد میں اللہ بازو تمہارا ہاتھ بھی تھامیں گے، اللہ مدد و نصرت بھی فرمائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہی بات ذکر فرمائی وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین۔ پھر فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ۔ جب یونس علیہ السلام صحت یاب ہو گئے اللہ نے فرمایا کہ اب پھر وہی کام کرو جو پہلے تھا،
جو پہلے تھا، لوگوں کو ایمان کی طرف بلانا، دعوت توحید دینا، لوگوں کو کفر اور شرک سے بچانے کی ہمت اور کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، ابھی وہی کام ہے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام کو اللہ نے دوبارہ بھیجا، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ۔ مفسرین نے لکھا ہے یا تو کسی اور شہر کی طرف بھیجا، لیکن راجح قول یہ لکھا ہے کہ پھر عراق کے اسی صوبہ موصل میں نینوا شہروں کی طرف اللہ نے یونس علیہ السلام کو دوبارہ مبعوث فرمایا کہ جاؤ اسی کی طرف، اور اس کی آبادی لکھی ہے اِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، 1,00,000 او یزیدون یا اس سے زیادہ۔ او عربی کے اندر شک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ یا یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ او ذکر فرمایا، لفظ او شک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ اس کی آبادی 1,00,000 تھی، یزیدون یا او یزیدون یا اس سے کوئی زیادہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اللہ اندازے کے طور پر کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ تو فوراً یقینی طور پہ بتا دیتے کہ اتنی تعداد تھی۔ او کے لفظ کے ساتھ اللہ نے کیوں ذکر فرمایا؟ کہ اللہ کو بھی تردد اور شک تھا، اللہ کو بھی نعوذ باللہ گنتی معلوم نہیں تھی۔ نہیں، اللہ کو کوئی تذبذب، کوئی تردد اور شک نہیں، اللہ کو کوئی گنتی کا اندازہ نہیں، بلکہ حتمی اللہ کو معلوم۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جو ذکر فرمایا لفظ او کے ساتھ، لفظ او کے ساتھ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لفظ او اللہ نے عام لوگوں کے اعتبار سے ذکر فرمایا ہے، عام لوگوں کے اعتبار سے۔ عام لوگ دیکھیں اس تعداد کو تو 1,00,000 سمجھیں یا 1,00,000 سے کچھ زائد سمجھیں گے، لیکن حکیم الامت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن تفسیر کے اندر جو اس کا جواب دیا وہ بڑا بہترین اور سمجھ آنے والا جواب ہے۔ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کو جو اللہ نے دوبارہ مبعوث فرمایا تو ان کی تعداد 1,00,000 یا اس سے زائد جو اللہ نے بتائی ہے۔ فرمایا کسر کو شامل کرو تو او یزیدون 1,00,000 سے زائد بنتی ہے، اور اگر کسر کو شامل نہ کرو تو 1,00,000 بنتی ہے۔ جیسے ہم 100 اور کچھ روپے ہوں تو 100 کو کہہ دیتے ہیں یار 101 روپیہ ہے تیرے پاس دے دے، 1001 روپیہ ہے دے دے، کوئی 1,00,001 روپیہ ہے دے دے، تو ہم کسر کو ختم کر دیتے ہیں۔ فرمایا کسر کو ختم کر دو تو 1,00,000 ہے، کسر کو شامل کر لو تو 1,00,000 زائد ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں اور قاری قرآن تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن خود سنا کرتے تھے، شوقیہ طور پر سنا کرتے تھے کہ ابی تو پڑھ میں سنتا ہوں۔ کبھی کبھار حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں پوچھ لیتے یا رسول اللہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ مجھ سے قرآن سنیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہاں۔ حضرت ابی پڑھتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جھوم جھوم کے قرآن سنا کرتے تھے، جھوم جھوم کے قرآن سنا کرتے تھے، اور خوشی میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ عطا بھی فرما دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسی آیت مبارکہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیا کہ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، کہ یا رسول اللہ یہ الفن او یزیدون 1,00,000 یا اس سے زیادہ، اس سے کیا مطلب ہے، کیا معلوم ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابی 1,00,000 سے زائد 20,000 تعداد زیادہ تھی، یعنی 1,20,000 کی تعداد تھی۔ تو گویا یہ 1,00,000 سے اوپر کی جو تعداد 20,000 یہ کسر تھی، اللہ نے اس کو ذکر فرمایا شمار کرو تو 20,000 زائد ہے، نہ شمار کرو تو 1,00,000 کی تعداد ہے۔ اِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، حضرت یونس علیہ السلام ان کی طرف تشریف لے گئے۔ بعد مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے، صحت یاب ہوئے، تب اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، تب یہ مبعوث ہوئے قوم کی طرف۔ لیکن جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے ہی سے رسول تھے، اس لیے کہ اللہ نے تعارف کے اندر پہلے جملہ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، وہ تو تھے ہی رسولوں میں سے۔ یہ دوبارہ اللہ نے پھر اسی کام کی طرف مبعوث فرما دیا کہ میرے پیغمبر کام ابھی وہی ہے جو پہلے تھا،
جس کام سے تم گئے تھے اب بھی پھر وہی کام کرو، یعنی وہی پیغمبروں والا کام۔ فآمنوا فمتعناہم الی حین، یونس علیہ السلام نے دوبارہ جا کر محنت شروع کی۔ فرمایا اب یونس علیہ السلام کی محنت سے، کوشش سے لوگ ایمان لے آئے۔ فآمنوا، لوگ ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے تو اللہ نے فرمایا فمتعناہم، ہم نے ان کو پھر عیش و عشرت دی۔ متعناہم، ہم نے ان کو نفع دیا۔ متعناہم، ہم نے ان کو زندگی گزارنے کے لیے راحت و آرام والی زندگی دی، لیکن الی حین، ایک وقت تک۔ وہ وقت الی حین سے کیا مفہوم، کیا مصداق ہے اس کا؟ فرمایا الی حین، جب تک وہ لوگ ایمان پر رہے، اللہ کی طرف سے نعمتوں کے راحت و آرام میں، عیش و عشرت میں رہے۔ یا یہ ہے کہ الی حین، زندگی، دنیا کی جو زندگی ہے اس زندگی تک وہ عیش و عشرت میں رہے۔ اگلا نظام وہ آگے ہے، آخرت کا نظام، بعد کا نظام وہ بعد کی بات ہے۔ فآمنوا فمتعناہم الی حین، پس وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کو نفع دیا۔ بعض مفسرین نے یوں فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام چونکہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ نے ان کو نفع دیا، آزمائش سے بھی کامیاب فرمایا۔ پھر راحت و آرام کے لیے اللہ نے ان کے درخت اگانے کا بھی ذکر فرمایا، دودھ پینے غذا کا بھی بندوبست فرمایا۔ بالکل اسی طرح جو لوگ امتی ہو کر ایمان لیں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ نے فرمایا فمتعناہم الی حین، ہم ان کو بھی عیش و عشرت دیں گے ایک وقت تک، ہم ان کو بھی راحت و آرام دیں گے، ہم ان کو بھی آسانیاں دیں گے۔ اللہ کے نبی کی مانو تو صحیح، دیکھو اللہ کی طرف سے کیسے مدد و نصرت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دیکھو، اللہ دنیا میں بھی عیش و عشرت دیں گے، آخرت میں بھی اللہ مزے کرا دیں گے۔ فآمنوا فمتعناہم، اسی کو فرمایا، پس وہ ایمان لائے، فمتعناہم، پس ہم نے ان کو نفع دیا، الی حین، ایک مخصوص وقت تک، جب تک وہ ایمان پر رہے اس وقت تک کوئی عذاب ان پر نہ آیا۔ یا یہ ہے فمتعناہم الی حین، دنیا کے زندگی تک اللہ نے ان کو عیش و عشرت دی، آگے اللہ کا نظام اللہ بہتری فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات مبارکہ سے نصیحت آمود باتیں، سبق آمود باتیں جتنی حاصل ہوئی ہیں، اللہ ہمیں پلے باندھنے کی